بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کیسا انقلاب ہے۔ نئے زمانے کے نئے منطق نے ہمارے ماحول ہمارے احوال کھول دیے ہیں، پھر بھی ہم خاموش تماشائی بن کر کف افسوس مل رہے ہیں۔ نہ وصال یار ملا، نہ صنم کدے کا ساتھ ہوا۔ پردہ ایک تھا، اس کا رنگ انوکھا تھا، اب اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ انگنت برقعوں نے نئے ڈیزائن کا روپ دھار لیا ہے، جس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہو کر رہ گیا ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو زمانے کے روش کو اپنا کر اپنے وجود سے اور اپنی پہچان سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے، گر ان کے لیے قید خانہ، پارک، سنیما ہال اور بازار ان کے لیے سکون اور انبساط کی جگہ بن گئے ہیں۔ نگاہیں نیچے رکھنا تو دور کی بات، نگاہیں لڑانا ان کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ سروں سے چادر سرکنی شروع ہو چکی ہے، اب وہ بازاروں میں ننگے سر گھومتی ہے۔ بے شک عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کہ وہ اغیار کی نظروں سے محفوظ رہے اور شرافت، نفاست اور تقدس کے نعم البدل بنائیں۔ میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے کا وجود قائم رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے۔ شروع میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، کانٹوں سے الجھنا پڑے گا، لیکن ان تاریکیوں سے نکلنا ہوگا، تب کہیں جا کر گمشدہ منزل کی بازیابی ممکن ہو سکے گی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنی ہوں گی۔ اپنی عزت اور عفت کے نظریے کو قائم رکھنا ہے تو اس کا اہم ذریعہ پردہ ہے۔ بے پردگی کے چلن سے ہمارے معاشرے میں سوائے بلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ برائی کو روکا نہ گیا تو تہذیب و تمدن کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ پس وہی مثال دہرائی جائے گی، ہو رہا ہے ہونے دو، چل رہا ہے چلنے دو۔ تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو، مرا چراغ سر راہ گزر رکھا ہے۔ معاشرے کی تعمیر میں عورت کا رول۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے انسانی نسل بڑھ رہی ہے۔ دونوں کے تعلق سے آگے چل کر خاندان اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معاشرے میں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ، غمی خوشی، عیادت، تعزیت اور مذہبی اور دنیاوی اجتماع۔ ان تمام مواقع پر عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ان میں آپس میں گفتگو پہلے موقع اور محل کے لحاظ سے، پھر آہستہ آہستہ موقع سے ہٹ کر دیگر مسائل پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور بات چیت شکوہ شکایت تک پہنچ جاتی ہے۔ اکثر خواتین زبان کا استعمال محتاط ہو کر نہیں کرتی ہیں۔ اگر عورتیں زبان کا استعمال صحیح اور محتاط ہو کر کریں تو ہمارا معاشرہ بہت سی خرابیوں سے پاک رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان مسلمانوں نے فلاحی پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ معاشرے میں شادی کو لے لیجئے، شادی سے پہلے منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، رات بھر ڈول بجا کر گیت گایا جاتا ہے۔ عورتیں اور لڑکیاں بن سنور کر محرم اور نامحرم سب کے سامنے ناز و نخرے سے چلتی پھرتی ہے۔ اس طرح کے محفلوں میں زیادہ تر بہو اپنی ساس کی شکایت اور نن باوج کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں مذاق میں بھی سچی بات ہی کہتا ہوں۔ حیات الصحابہ۔ بہت سے ایسے دنیاوی اجتماعات ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، مگر عورتیں جانا فرض عین سمجھتی ہے۔ عورتوں کو چاہے کہ اسلامی تعلیم پر عمل کرے، کیونکہ عورت معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتی ہے۔
اسلام کا تصور کہ عورت اور مرد مل کر معاشرہ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ خدا شناس عورت اور مرد ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور معاشرہ کو تقوی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔